السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پروگرام سے کما حقہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ذکر کریں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے اور پھر سمجھ کر اسی طرح بعین ہی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ آج کی اس نشست میں ہونے والی گفتگو کا موضوع یا زیر مطالعہ حدیث ہمارے ہاں وہ حدیث ہے جس کا نمبر 783 ہے، 783، اور مؤلف رحمہ اللہ نے یہ حدیث اسی باب کے تحت ذکر فرمائی ہے جس کا ذکر ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی کیا تھا، اور اس کے تحت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر ہوئی تھی۔ باب کے الفاظ یہ تھے کہ باب بیان عدد عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و زمانہن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں آپ نے جتنے عمرے ادا کیے اور جس وقت ادا کیے، ان عمروں کے بیان کے بارے میں، اور ہم نے وضاحت بھی کی حدیث کی روشنی میں، جس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 عمرے تھے جو آپ نے اپنی زندگی میں ادا فرمائے، اور جامع ترمذی کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج ادا فرمایا اپنی حیات طیبہ میں۔ لیکن آج کی حدیث بھی اسی مفہوم اور اسی باب سے تعلق رکھتی ہے، جو کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت زید بن ارقم غالباً اس سے پہلے ان کا ذکر آیا ہے یا ذکر نہیں آیا، پہلے صحابی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، بڑے جلیل القدر صحابی۔ ان کے بارے میں اختصار سے میں چاہوں گا کہ ان کی شخصیت کے بارے میں ذکر کرتا چلوں۔ یہ مدینہ کے بڑے قبیلہ انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، یہ خزرجی ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب نوجوان تھے کہ سب سے پہلی جو نماز باجماعت پڑھی گئی اللہ کی بارگاہ میں، جو رحمت للعالمین مصلحتاً چھپ کر پڑھا کرتے تھے، آپ کی اقتداء میں وہ ان کے گھر میں ادا کی گئی۔ اسی طرح ان کے گھر کا ایک اور یہ شرف ہے کہ وہ رحمت للعالمین کی دعوت کا اور توحید کی نشر و اشاعت کا، رسالت کے پیغام کا، اللہ کے دین اور اس کی ترویج کا پہلا گہوارہ تھا، پہلا ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا جہاں صحابہ اکرام اکٹھے ہوتے اور رسالت و نبوت کی انوار کی تجلیات سے بہرہ ور ہوتے تھے۔ یہی وہ گھر ہے کہ جس میں فاروق اعظم الفارق بین الحق والباطل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہوئے، اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو تقریباً رحمت للعالمین کے ساتھ رہے ہمہ وقت، جب بھی کوئی سختی کا وقت آتا، کوئی تکلیف کا یا کوئی حالات ایسے دشوار گزار ہوتے تو یہ آپ کے پہلو میں ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حتیٰ کہ غزوہ بنی مصطلق جو کہ 5 ہجری میں ہوئی، رحمت للعالمین جب کامیابی کامرانی کے ساتھ واپس مدینہ کی طرف تشریف لوٹ رہے تھے، تو راستے میں منافقین کا گروہ، خاص طور پر عبداللہ بن ابی بن ابی سلول رئیس المنافقین، اس کا یہ کام تھا
کہ مسلمانوں کی کوئی بھی کامیابی ان منافقوں کو نہ بھاتی اور ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی حسد سے، تو وہ چاہتے کوئی نہ کوئی شرارت ہو، کوئی نہ کوئی ایشو بنے اور مسلمانوں یا صحابہ کے مابین کوئی ہم جو ہے وہ کھڑا کریں جھگڑا یا منافرت۔ تو اس وقت بھی کوئی پانی پینے پلانے کا کوئی بڑا طویل ایک واقعہ آتا ہے، سورۃ توبہ میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، اور اسی طرح سورۃ المنافقون میں بھی۔ سورۃ المنافقون تو اتری ہی اسی وجہ سے تھی۔ بہرحال اس منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن ابی سلول نے موقع پا کر رحمۃ للعالمین کی ذات اقدس کے بارے میں ہرزہ سرائی کی۔ تو اس وقت چونکہ وہ بہت بڑا ایک سردار گردانا جاتا تھا اور سب لوگ اس کی عزت رسپیکٹ بھی کرتے تھے بظاہر، مسلمان بھی، تاکہ یہ شخص جو ہے وہ ہمارے ساتھ جڑا رہے، تو چپ رہے لوگ کہ اس کو اگر بتا دیا گیا تو اس سلسلے میں تو خاصا یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ بعض لوگ مثلتاً خاموش رہے، لیکن حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہرزہ سرائی کو برداشت نہ کر پائے اور رحمۃ للعالمین کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے یہ سارا جو کچھ بھی اس نے کہا جیسے کہا وہ ذکر کر دیا۔ آپ نے اس کو طلب کیا تو وہ آتے ہی حسب معمول جھوٹی قسمیں کھانے لگا، جو کہ منافقین کا طرز عمل ہوتا ہے اپنی سچائی کے لیے اور اپنی عفت کے لیے۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے کہ میں چھوٹا ہوں اور یہ بڑا ایک سردار بھی ہے، اور سب لوگ اس کی بات کو پلٹتے نہیں، چپ ہیں، تو وہ بھی خاموش رہے، لیکن اندر سے ہی بہت ہی آپ کو دکھ تھا۔ اللہ کا الحاکمین نے اس نوجوان صحابی کے حق میں اور اس کی سچائی کی صداقت اور حقیقت پر سورۃ المنافقون اتار دی، اور پھر سب کو پتہ چل گیا کہ حقیقت کیا تھی۔ بہرحال یہ ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قیل لہ، انہیں یہ کہا گیا کہ کم غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاصی عمر پائی تھی، اس کے بعد سن قریباً 66 ہجری میں یہ اللہ کے پاس چلے گئے تھے، اور تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں انہوں نے 17 غزوات میں حصہ لیا، جیسا کہ آگے حدیث میں آتا ہے کہ کل غزوات کی تعداد 19 تھی، جس میں 17 غزوات میں یہ شریک تھے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا قیل لہ، کہنے والا کون ہے، پوچھنے والا کون ہے، اس سے کوئی غرض نہیں اور نہ ہی حدیث کی صحت پر کوئی اثر پڑتا ہے، کیونکہ اصل مدعا آگے جو ذکر ہو رہا ہے وہ بالکل واضح ہے، کلیئر دین سن ہے، اظہر من الشمس ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کتنے غزوات کیے۔ کم غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غزوۃ۔ غزوہ کا لفظ ہم عام سنتے ہیں، عربی زبان کا ہے، حدیث میں بھی اس کا آیا ہے ذکر۔ تو غزا یغزو، غزواً و غزاوتاً، یہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی چیز طلب کرنا یا قصد کرنا۔ غزا یغزو ہو یعنی قصدہ ہو، کسی چیز کا ارادہ کرنا یا قصد کرنا یا طلب کرنا، اور یغزو کا معنی ہے کہ کسی پر حملہ آور ہونا، اور اسی طرح اسی سے اسم فاعل بنتا ہے غازی، یعنی غزوہ جو کہ اللہ کی رضا کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے لڑا جائے، کیا جائے، اس میں شریک ہونے والا غازی جو بچ کے واپس آتا ہے، اور اسی سے غزوات اس کی جمع ہے۔ تو سوال یہ تھا کتنے غزوے آپ نے کیے؟ قال 17، انہوں نے یہ کہا، پہلا جواب جو تھا 19 غزوۃً، کہ 19 غزوے رحمۃ للعالمین نے کیے۔ یہاں سے مراد یہ سارے چھوٹے اور بڑے ملا کر تقریباً 19 غزوات بنتے ہیں۔ ایک یہ بھی بات جو کہ ذکر ہوئی ہے بعض کتب سیر میں اور تواریخ میں، لیکن
کہ آیا یہ بات حتمی ہے یا کہ حتمی نہیں ہے، کلی نہیں ہے، لیکن بہرحال بعض اہل سیر نے یہ کہا ہے کہ غزوہ کا جب اطلاق ہوا ہے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو اس سے مراد وہ جنگی مہم ہوتی ہے جس میں خود رحمت للعالمین نے شرکت فرمائی ہو، اس کو غزوہ کہتے ہیں، جیسے غزوہ خیبر ہے، اور اسی طرح غزوہ خندق ہے، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، تو یہ سارے غزوہ تبوک ہے۔ اور وہ جنگی مہم جس میں رحمت للعالمین خود نہ جا سکے بلکہ آپ نے اپنی طرف سے کسی صحابی کو نائب بنا کر یا نیابت دے کر بھیجا ہو، تو اس کو سریہ کہتے ہیں، کو سرا یسرو سرین، اس کا معنی سریہ اس جیش کو بھی کہا جاتا ہے جو کہ کچھ فوج کے حصے پر مشتمل ہو، اور پھر اس کی جمع سرایہ آتی ہے۔ بہرحال غزوہ اور سریہ یہ دونوں نام ملتے ہیں اس میں کتاب المغازی اور غزوات کے سلسلے میں۔ یہاں جو سوال ہے وہ غزوات کے بارے میں ہے کہ جس میں رحمت للعالمین نے خود شرکت فرمائی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ 19 غزوات تھے۔ پھر پوچھا گیا، پوچھنے والے نے پھر دوبارہ یہ سوال کیا کہ کم غزوت انت معہ، کتنے ایسے غزوے تھے جس میں آپ رحمت للعالمین کے ساتھ تھے یا آپ نے شرکت کی ان غزوات میں؟ 19 تو مجموعی تعداد ہے۔ اس پر انہوں نے یہ فرمایا قال 17 غزوۃ، 17 کے الفاظ ہیں، یعنی عدد ذکر کیا گیا، معدود آگے مفہوم ہے، واضح ہے کہ اس سے مراد غزوہ ہے، کیونکہ سوال غزوے کے بارے میں ہو رہا ہے۔ پہلے سوال میں بھی 19 کے الفاظ ہیں، بس غزوہ کا لفظ نہیں، اور دوسرے میں 17 جواب میں یہی ہے۔ مراد ہے کہ 17 غزوات تھے کہ جس میں میں نے رحمت للعالمین کے ساتھ شرکت کی ہے۔ تو ناظرین اس سے معلوم ہوتا ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کتنا بلند مقام اور آپ کی منقبت، آپ کا شرف، آپ کی عزت و قدر و منزلت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین، اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے ان کی تڑپ اور ان کا اپنے آپ کو وقف کرنا عہد رسالت میں دین کی خاطر۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ذکر ہوا ہے۔ پھر آگے یہ سوال کیا گیا قیل فَأَيُّهُمْ كَانَتْ أَوَّلَ، ان میں سے جو سب سے پہلے، یعنی جو 19 غزوات تھے، ظاہر ہے کہ آغاز میں جو غزوہ آپ نے کیا یا ابتدا کی وہ کون سا تھا؟ یہ 3 سوالات ہیں اس حدیث میں۔ سب سے پہلے کتنے غزوات تھے، ان کی کل تعداد مجموعی، اور دوسرا کہ کتنے غزوات میں آپ نے شرکت کی رحمت للعالمین کے ساتھ، اور تیسرا یہ کہ ان غزوات میں سب سے پہلا نمبر کس غزوے کا تھا یا آتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو جواب تھا وہ یہ تھا قال الاسیرہ او الاشیرہ، اسیرہ یا اشیرہ، یہ دونوں لفظ صحابی جو تھے ان کو اس بارے میں چونکہ یقین نہیں تھا کہ اس جگہ کا نام یا اس کو کہا جاتا ہے اسیرہ یا اشیر یا اسیر، صرف سین اور شین کا فرق ہے، لیکن مراد جو ہے وہ دونوں سے ایک ہی جگہ مراد ہے، صرف لفظی فرق ہے۔ جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے ایک مقام پر حدیث کے آخر میں ابن اسحاق کا یہ قول بھی ذکر کیا گیا کہ جب ان سے پوچھا گیا، راوی کہتا ہے کہ میں نے قلت لہو، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اشیر ہے یا اسیر ہے، تو انہوں نے آگے سے یہ اس کی توثیق کی اور تصدیق کی، تصحیح کی کہ اشیر زیادہ صحیح اور درست ہے۔ تو مقام جو ہے وہ دونوں کا جو ہے وہ ایک ہی حدیث میں چونکہ آیا ہے، اس لیے دونوں کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ آگے کی حدیث بھی ہم چاہتے ہیں کہ پڑھ لیں تاکہ ان دونوں حدیثوں کا چونکہ مضمون ایک ہے تقریباً اور مختصر حدیثیں ہیں، ایک ہی باب کے تحت مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں، پھر ان دونوں حدیثوں کی نص
اس کے بارے میں ہم کچھ ذکر کریں گے جو بھی اس سے سمجھا گیا ہے۔ وہ بھی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 784 784۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غزا 19 غزوۃً، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کل غزوات کیے اپنی حیات طیبہ میں ان کی تعداد 19 تھی۔ وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَمَا هَاجَرَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا ہجرت کرنے کے بعد، حجۃً واحدۃً، ایک ہی حج، لم یحج بعدها حجۃ الوداع، اور آپ نے اپنی حیات طیبہ میں پھر حجۃ الوداع کے بعد اور کوئی حج ادا نہیں کیا۔ تو ناظرین، یہ دونوں حدیثیں ہیں، اس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کیے، اور دوسری حدیث میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ ہے کہ 19 غزوے کیے اور ایک حج ادا کیا۔ اب اس حدیث کے مطابق جو کہ زید بن ارقم کی ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں ایک ہی حج کیا ہے، ہجرت کے بعد کیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے تا حیات کوئی حج نہیں کیا، کیونکہ حجۃ الوداع کا معنی یہ ہے کہ الوداعی حج، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے پاس ملاقی ہوئے۔ لیکن یہاں کچھ احادیث میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جیسا کہ ذکر کیا ہے، اس حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے جو باب ذکر ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات فرمائے 19، ان میں سے پہلا کون سا تھا؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ العشیر یا اسیر، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہ تھا۔ لیکن محدثین یا علماء اہل سیر بلکہ تمام اس پر متفق ہیں کہ یہ پہلا غزوہ نہیں تھا العشیر والاسیر، بلکہ اس سے پہلے 3 غزوات اور بھی تھے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سوال کے جواب میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عشیر یا اسیر کا ذکر کیوں کیا ہے؟ پہلے جو 3 غزوات تھے ان کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ جبکہ بالکل واضح احادیث میں بھی اس کا ذکر تھا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا تذکرہ بھی کیا اور نام بھی ذکر کیا ہے ان غزوات کا۔ تو ناظرین، ہم انشاءاللہ ان غزوات کا کہ کون کون سے تھے ان کا ذکر ہم انشاءاللہ اپنے آئندہ پروگرام میں اللہ کی توفیق سے کریں گے۔ لیکن سر دست میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو یہ ذکر کرتا چلوں اختصار سے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تو اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے ان غزوات کا ذکر نہیں کیا، یا کہ اس میں خود شریک نہیں تھے، یا انہیں علم نہیں تھا ان غزوات کا کہ کوئی اتنے واضح اور معروف غزوات نہیں تھے کہ جن کا ذکر کیا جاتا، آپ نے جان بوجھ کر اہمیت نہ دی اور ان کو چھوڑ دیا، یا اس اعتبار سے انہوں نے اس غزوے کا آغاز کیا کہ یہ سب سے بڑی جو جنگ یا غزوہ تھا بدر کبریٰ، جسے یوم الفرقان کے نام سے کہا گیا ہے، اس کی وجہ یہ غزوہ تھا، غزوہ عشیر یا اسیر۔ تو اس لیے انہوں نے اس کو اہمیت دیتے ہوئے پہلا ہی مراد لیا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تفصیل سے آئندہ بھی اس بات کو ہم ذکر کریں گے۔ سر دست جو کچھ کہا سنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔